قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں پر یا ہے، یا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور حل لدینہ یہاں پر ہا کو لام سے ملا کر پڑھنا ہے، یہ الف یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لدینہ ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنو حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نو میں یہ مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اسے بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اطیعو یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھنا ہے اور یا جو ہے یہ یا مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ عین کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہ واو یہ دونوں الف اور اللہ کا لام یہ سب نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے اور اس میں جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَأَطِیعُوا یہاں پر بھی تو ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور رسولہ عین کو را سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر بھی یہ واو یہ دونوں الف اور یہ لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ رسولہ میں را کو پر پڑھنا ہے، سو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَأُولِل دیکھیے یہاں پر یہ واو ہے، اس واو میں زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو اس واو کو نہیں پڑھنا ہے، وَأُولِل پڑھیں گے۔ اور یہاں پر لام ہے اور یہ یا ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے، لام کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ امری را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، منکم کے نون میں اخفا کرنا ہے، تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فَإِن یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تنا یہاں پر نا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ زعتم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ فی یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ شی میں جو یا ہے یہ یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ ان کے تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ فردوہ را کو یہاں پر پر پڑھیں گے، دو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ اللہ کو پر پڑھنا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ والرسولی را کو پر پڑھنا ہے، سو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، کنتم کے نون میں بھی اخفا ہو رہا ہے اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ تؤمنون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، نون میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ باللہ یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ والیوم یہاں پر واولین ہے، اسے واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ آخری حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے اور خا کو پر پڑھنا ہے اور را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر اس طریقے سے اسے پڑھیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے دیکھیے ذال میں کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خیرون یہاں پر خا کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ رو یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے، اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ وَأَحْسَنُ ہا کو حلق سے پڑھنا ہے۔ تأویلا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا۔ ویلا یہاں پر یا مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اب علم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ترا را کو پر پڑھنا ہے، لذین ذال کو باریک پڑھنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ یزعمون منہ میں واو مدہ ہے، انہم نون مشدد ہے تو نون غنہ ہوگا۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، آمنو میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، نون میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بیما میں جو مد یا مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ انزلہ کے نون میں اخفا کرنا ہے، الیکا یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وما میں جو مد یا مد منفصل ہے، انزلہ نون میں اخفا کرنا ہے، من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے۔ قبلی کا قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور با میں قلقلہ کرنا ہے، یعنی با کی آواز ٹکرائے گی، ڈبل نکلے گی۔
युरीदूना रॉ को बारीक पढ़ना है और यहाँ पर या मद्दा है, दू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आई में इदगाम नाक़िस हो रहा है, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। यतहा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कुमू कमू यहाँ पर जो मद या मद्द मुनफसिल है। इला तौगूती, तौ को पूर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तारिया में से है और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। गूती गैन को भी पूर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तारिया में से है और यहाँ पर वाव मद्दा है। वक़द कौफ को पूर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तारिया में से है और दाल में कलकला होगा। उमीरू रॉ को यहाँ पर पूर पढ़ना है और यह जो मद या मद्द मुनफसिल है। आई यकफुरू, आई में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। फुरू रॉ को पूर पढ़ना है और यहाँ पर वाव मद्दा है। बी यहाँ पर वक्फ करेंगे तो बी पढ़ेंगे, हा का जेर जो है खड़ा जेर जो हो सुकून से बदल जाएगा। तो फिर इस तरीके से पढ़ेंगे इसे। अलम तर इलल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به। आगे देखिए, वयुरी रा को बारीक पढ़ना है और यहाँ पर या मद्दा है। शई यहाँ पर जो या है या लीन है, इसे जल्द पढ़ना। तो को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है और खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। आई में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ज़ौद को पूर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तालिया में से है और हुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। ज़लाला ज़ौद को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है और लाम में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। और यहाँ पर तनवीन के बाद बा है तो इदगाम यहाँ पर इक़लाब हो रहा है, तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे। बाईदा यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे वयुरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। व इज़ा दाल को बारीक पढ़ना है और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कीला कौफ को पूर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर या मद्दा है। लहुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। ता में अलिफ मद्दा है और लो में वाव लीन है, इसे जल्द पढ़ना। इला में लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह। मा में मद है या मद्द मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अनज़ला के नून में इख्फा हो रहा है और अल्लाह को यहाँ पर पूर पढ़ना है, खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। व इला रसूल रा को पूर पढ़ना है, सू में वाव मद्दा है। और अईता रा को पूर पढ़ना है और आई में जो या है या लीन है। मुनाफिकीना नून में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। कौफ को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर या मद्दा है। यसुद्दूना सौद को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है, दू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अनका के नून में इख्फा हो रहा है। सुदूदा सौद को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है और ये दू वाव मद्दा है यहाँ पर। और दन यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ फ़कैफ़ा यहाँ पर देखिए या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। इज़ा में मद ये मद्द मुनफसिल है। असा में सौद को पूर पढ़ना है और अलिफ मद्दा है। हुम मीम या असाबत हुम, यहाँ पर जो मीम है ये इदगाम शफवी हो रहा है, यहाँ पर मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मुसीबा सौद को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर या मद्दा है। बतुम यहाँ पर तनवीन के बाद बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा, तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे। मा में अलिफ मद्दा है। क़द्दमत कौफ को पूर पढ़ना, हुरूफ मुस्तालिया में से है। आई में या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। दी में या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हिम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। सुम्मा में मुशद्दद गुन्ना होगा। जा में अलिफ जो मद या मद्द मुत्तसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ऊ यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहलिफून यहाँ पर वाव मद्दा है, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर मद्द आरिज वक्फी होगा यहाँ पर। और इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है। तूल उला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसर का मरतबा होता है। तो इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम ثم جاءوك يحلفون।
باللہ یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، ان کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، اردنا را کو پر پڑھنا ہے، دا میں قلقلہ کرنا ہے، نا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اور اللہ میں جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے، احسانہ سا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر احسان تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام میں ناقص ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو میں واو لین ہے اسے جلد پڑھنا ہے، فی میں یا مدہ ہے اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے باللہ ان اردنا